السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ایک مرفوع حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد صالح کا اچھا خواب نبوت کے 46ویں اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایسے میں ناظرین اکرام، اس وقت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت میں آ کر خواب میں آ کر ایک پیغام سنایا ہے، اور تمام پوری دنیا کے علماء اکرام سے کیا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ذریعے سے وہ پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے۔ دراصل پڑوسی ملک کے ایک نیک صالح شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے کیا ذکر کیا خواب میں دیکھنے کے بعد، انہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، میں حبیب الرحمن پشاور سے بول رہا ہوں۔ شیخ شریف اللہ سے نفر اللہ عمر قدو سے 2000 میں دورہ حدیث کی ہے، اور ابھی ایک چھوٹا سا اپنا مدرسہ ہے دارالعلوم پشاور کے نام سے۔ آج سے 5-6 مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی آج کے مشائخ ہیں سارے کے سارے موجود ہیں۔ میں چونکہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ تو آپ نے میری جو چیئر ہے، کرسی ہے، اس کو پیچھے سے پکڑا۔ آپ مجھے دکھیل رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وقت تشریف فرماتے، سارے کے سارے علماء کرام وہاں پر جمع ہو گئے۔ سب نے مصافحہ کیا اور 10 مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقی عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھے، وگرنہ امت پر بہت بڑا آزمائش آنے والا ہے۔ وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ اولہ و آخرہ وعلانیتہ و سرہ۔ بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا۔ پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا۔ کوشش بہت کی حضرت کہ کوئی ایسا سبب بن جائے آپ سے ملنے کا۔ ایک تو آپ کی مصروفیت بہت زیادہ، اور دوسرا میری معذوری، شوگر کا بھی مریض ہوں، پیشاب وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر دوسری جگہ پر میرے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک ان کے اپنے معرفت سے مالا مال فرمائے۔ اس نے فرمایا کہ جو حضرت صاحب میرے پاس تشریف لا رہے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ میری یہ گزارش حضرت صاحب سے عرض کر دینا، آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن پشاور کا۔ ان کے جواب میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کہا ہے اور درد بھرا پیغام جو دیا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اسکرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علماء کو جو دعا تلقین کی ہے وہ دعا بھی آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے۔ امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا، لائک کر دیں، شیئر کریں۔ تقی عثمانی صاحب کا یہ جواب ملاحظہ فرمائیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدد ذلکم العالی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آفت دارین عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے ضمان میں رکھیں۔ آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرت بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندگی بھی کہ میں کہاں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اور آپ کا میرا نام لے کر بیان اور پیغام دینا، یہ میرے لیے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن
انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی اہتمام کروں گا، دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور کاش یہ اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کا اہتمام کرتا، لیکن انشاءاللہ اب ضرور اہتمام کروں گا۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرف یاب ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کا اہل بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا۔